اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُ مَا أَتَّبِعُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی آیہ نمبر 43 سے 50 تک آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا غلطی سے قتل ہوا اور اس کی وجہ سے آپ کو وطن مألوف مصر چھوڑنا پڑا اور دیار غربت میں مدین میں 10 سال آپ نے گزارے، اور 10 سال کے بعد حسب وعدہ حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس وطن مألوف کی طرف پلٹے۔ رستے میں صحرائے سینا میں آگ کی تلاش ہوئی اور کوہ طور پر آگ نظر آئی تو آپ آگ لینے کے لیے اپنی اہلیہ کو وہیں چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ وہ آگ نہیں تھی، تجلی الہی تھی، اس میں سے آپ کو پکارا گیا اور اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں رب العالمین ہوں اور آپ کو میں نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اللہ کا پیام پا کر کہ عصا اور ید بیضا کا معجزہ لے کر حکم ہوا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس کے سرداروں کو بھی ہمارا پیغام سنائیں۔ آپ تشریف لائے اور پیغام سنایا، آپ کا پیغام ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ جن لوگوں کی طرف آپ بطور نبی اور رسول مبعوث کیے تھے وہ 2 قومیں تھیں۔ ایک اپنی قوم بنی اسرائیل، انہوں نے تو قبول کر لیا کیونکہ وہ پہلے سے ہی مسلمان چلے آ رہے تھے، لیکن دوسرے مصر کے اصل باشندے قبطی فرعون اور اس کی قوم، ان کے لیے بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، بلکہ کوہ طور پر تو آپ کو حکم ہی تھا کہ آپ سیدھے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جائیں۔ ان لوگوں نے حق کو حق جان کر بھی قبول نہیں کیا اور عناد اور ضد پر اڑے رہے، بنی اسرائیل کو آزادی بھی نہیں دی۔ بالآخر اللہ نے خود ہی فیصلہ کیا ان کی آزادی کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو آپ لے کر راتوں رات نکل جائیں۔
تو آپ نے ایسا ہی پروگرام بنایا، انہوں نے پیچھا کیا، اللہ نے ان کے لیے دریا میں رستے بنائے اور پار کیا، اور اسی دریا اور انہی رستوں میں فرعون پوری فوج سمیت ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے تکبر اور غرور کا دنیاوی نتیجہ تھا، اور دنیا میں بھی وہ اپنے پیچھے لعنت ہی چھوڑ کر گئے۔ جب بھی ان کا ذکر ہوگا تو خیر کے لفظ سے ذکر نہ ہوگا، اور آخرت میں عذاب الہی جب ان کو جھلسائے گا تو ان کی شکلیں بھی بگڑ جائیں گی۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں دریا سے پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی درخواست پر جو ان کو ضابطۂ زندگی تورات کے نام سے دیا گیا اس کا ذکر ہے۔ تو جب یہ لوگ دریا سے پار ہوئے تو انہوں نے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ مصر میں تو ہم چاروں ناچار فرعون کے قانون کے پابند تھے، جیسا کہ اس کا قانون تھا، اب ہم آزاد ہو چکے ہیں اس کی غلامی سے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی زندگی کا دستور اور آئین اور قانون مانگ کر دیں تاکہ ہم آگے کی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق چلائیں۔ تو ان کا مطالبہ معقول تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ اس قوم کے لیے کوئی زندگی کا رستہ، کوئی دستور حیات دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ 40 دن کے لیے، پہلے 30 دن کا کہا اور پھر کوہ طور پہ 10 دن بڑھا دیے کہ 40 دن آپ کوہ طور پہ اعتکاف کریں تو ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور پیچھے اپنے قائم مقام اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا بنی اسرائیل میں۔ جو کچھ وہاں ہوا اور پیچھے قوم نے جو کچھ کیا وہ سورہ اعراف میں اور دوسری صورتوں میں گزر چکا ہے، یہاں اس کا ذکر نہیں، لیکن کتاب دینے کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ پیغمبر کو کتاب دی۔ کتاب کا نام ہے تورات، جس کا معنی ہے قانون۔ تورات کب دی؟ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اس کے بعد کہ ہم نے تورات سے پہلے کئی پہلی امتوں کو ہلاک کیا نافرمانی کی پاداش میں۔ تورات سے پہلے کئی امتیں ایسی آئی ہیں جن کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے بعد قوم عاد، ان کے بعد قوم ثمود، اور پھر ان کے بعد جو ہے قوم لوط، پھر یہی شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والے، اور پھر آخر میں فرعون۔ تو یہ سب اقوام ہلاک کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے قانون کی مخالفت کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ہم نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیسی کتاب دی؟ بصائر للناس، جس کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے سامان بصیرت تھی۔ ایک ہوتی ہے نا بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ تو ظاہری جو روشنی کا سامان اللہ نے انسان کو دیا ہے، سر میں 2 آنکھیں جو دی ہیں ان کو بصارت کہتے ہیں، لیکن عقل اور فکر کی جو روشنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو کتاب ہے یہ بصیرت ہے، اس سے دل اور دماغ روشن ہوتے ہیں، اس سے انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، انسان کا عمل درست ہوتا ہے۔ تو تورات کیا تھی؟ بصائر للناس، یعنی اس میں ایسے مضامین، ایسے احکامات تھے، ایسی ہدایات تھیں جس سے لوگوں کو بصیرت حاصل ہوتی تھی، ان کے لیے آخرت کا رستہ روشن ہوتا تھا۔ حق تعالی شانہ نے ہر انسان کو 2 ظاہری نشانیاں دی ہیں
اور دو اندرونی نشانیاں دی ہیں، یعنی دو روشنی کی چیزیں جو ہیں وہ خارج میں دی ہیں، اور دو جو روشنی کی چیزیں ہیں وہ باطن میں ہیں۔ تو ہر انسان میں ظاہری بھی روشنی ہے اور باطنی بھی روشنی ہے۔ باطن کی روشنی جو ہے وہ عقل اور دل کی روشنی ہے، اور ظاہر کی آنکھوں کی روشنی ہے۔ اب جس آدمی کے پاس ظاہر کی یہ روشنی نہ ہو، آپ اس سے پوچھئے، اس کے لیے دنیا اندھیرا ہے، اور وہ جیسے کہ زندہ ہی قبر میں گڑ گیا ہے۔ وہ ہر قسم کی آنکھوں سے دیکھی جانے والی نعمتوں سے وہ محروم ہے۔ تو بہرحال قدر نعمت جو ہے اسی سے پوچھئے جس کے پاس وہ نعمت نہیں۔ قدر صحت مریض سے پوچھو، جی قدر صحت مریض سے پوچھو کہ صحت کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ لیکن یہ دو آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمتوں میں سے ہیں، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں، کہ میں کسی کی دو پیاری چیزیں لے لوں، اور پیاری چیزوں سے مراد یہاں پر آنکھیں ہیں، آنکھوں کی روشنی۔ اگر میں کسی کی دو پیاری چیزیں لے لوں اور وہ اس پہ صبر کرے، واویلا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جنت میں پہنچائے بغیر کسی دوسری چیز پہ راضی نہیں ہوں گا۔ اس کو میں جنت میں ضرور پہنچاؤں گا کہ جس سے میں نے آنکھوں کی روشنی لی اور اس نے اس گراں قدر نعمت کے لینے پہ صبر کیا، بشرط ایمان۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، جس کے پاس نہیں ان کو پتہ ہے۔ لیکن یہ دو آنکھیں بھی اسی وقت کارآمد ہیں، اسی وقت کہ جب ان کا کنیکشن پیچھے روشنی کے مرکز کے ساتھ ہو۔ اگر پیچھے روشنی کے مرکز کے ساتھ آنکھوں کا کنیکشن نہ ہو تو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی ہیں۔ یعنی کئی لوگ ہیں کہ آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، بظاہر روشنی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ آنکھوں کا کنیکشن مرکز نور کے ساتھ بھی ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، پھٹی بھی نہیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی نہیں ہیں، تب بھی یہ اس وقت کام دیں گی جبکہ خارج میں ایک اور روشنی ہو، باہر ایک اور روشنی ہوگا تو یہ آنکھیں کام۔ جیسے کہ رات کو ہماری یہ لائٹیں یہ روشن ہوتی ہیں تو ہمیں کچھ نظر آتا ہے، اگر ان کو آپ بند کر دیں تو یہاں آنکھیں کھلی بھی رہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور دن کو سورج، اگر اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی دن کو نہ بھیجیں، گھپ اندھیرا رہے، رات ہی رات ہو، تو بھی یہ آنکھیں کچھ کام نہیں کرتی۔ تو بہرحال یہ بصائر یہ جو ابصار ہے یہ اس وقت کام کرتی ہیں خارج کی روشنی بھی ہو، دونوں مل کے کام کرتی ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو اندر کی روشنی ہے نا، فکر کی روشنی، دل کی روشنی، اللہ تعالیٰ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بات یہ ہے کہ کافروں کی یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْأَبْصَارُ الَّتِي فِي الْقُلُوبِ، لیکن وہ آنکھیں اندھی ہیں جو دل میں ہیں۔ تو دل میں بھی آنکھیں ہیں، دل کے بھی کان ہیں، اگر وہ متوجہ نہیں تو آپ اس سے سنتے رہنا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ تو دل کی آنکھیں، ان کے روشن ہونے کی بھی دو باتیں، ایک یہ کہ وہ فیوز نہ ہوں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پہ مور لگا دی ہے، بل طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ سیل لگی ہوئی ہے، تو فیوز نہیں ہے وہ آنکھیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی کنیکشن درست ہے۔ تو ان کے بھی روشن ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ اللہ نے خارج میں روشنیاں پیدا کی ہیں، جب ان روشنیوں سے کام لے گا تو وہ روشنی اس کو کسی صحیح ٹھکانے پہ پہنچائے گی۔ اگر اس خارج کی روشنی میں آنکھیں بند کر لے، تو جس طرح ہم آنکھ بند کر لیں دن کو یا رات کی اس روشنی میں، تو کیا ہوگا؟ ٹکریں کھاتے کھاتے کسی کھڈے میں گر جائیں گے۔ تو روشنی کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس سے استفادہ کرنا بھی ضروری ہے۔
تو اسی طریقے سے دل کا روشن ہونا، اس کا کنیکشن ٹھیک ہونا بھی درست ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خارج میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روشنی پیدا کی ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر خارجی روشنی سے فائدہ نہیں لے گا تو وہ وقت کا بہت بڑا حکیم سقراط اور بقراط کیوں نہ ہو، افلاطون اور جالینوس کیوں نہ ہو، یا دور حاضر کا بہت بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو جی، اگر وہ خارج میں اللہ نے جو روشنی دی ہے نا دل کو، عقل کو روشن کرنے والی، اس سے فائدہ نہیں لے گا تو اس کی عقل اور اس کی دانائی اس کو جہنم میں لے جائے گی، چاہے کتنا بڑا عقل مند کیوں نہ ہو۔ تو وہ خارج کی روشنی جو عقل کو اور دل کو روشن کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی وحی کی روشنی ہے، اللہ کی وحی کی روشنی جو انبیاء کرام کے ذریعے سے آتی ہے، سرچشمہ ہدایت۔ تو اللہ کی بھیجی ہوئی اس روشنی سے جو استفادہ کریں گے رائے نجات پائیں گے، اس راستے پہ چلیں گے تو نجات ملے گی، اور جو اس روشنی سے آنکھیں بند کر لیں دل کی، اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، انبیاء کرام کی لائی ہوئی روشنی سے جو استفادہ نہیں کریں گے تو کتنے عقل مند اور کتنے ہی دانا کیوں نہ ہوں، ان کی عقل اور ان کی دانائی ان کو جہنم تک ہی لے جائے گی، ان کو راہ راست کبھی میں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب تورات بصائر للناس، یہ دل و دماغ کو لوگوں کے دل و دماغ کو روشن کرنے کا خارجی سامان ہے، جیسے آنکھوں کو روشنی کرنے کا خارجی سامان سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یا چراغ سے لے کر یہ ہماری لائٹیں ہیں، اس طریقے سے دل کو دماغ کو روشن کرنے والی کتابیں کیا ہیں؟ اللہ کی وحی تورات ہے، بصائر للناس۔ اور یہی قرآن حکیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن بھی کیا ہے؟ بصائر للناس، لوگوں کی دل کی آنکھوں کے لیے بصیرت کا سامان ہے، روشنی کا سامان ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ وہ ہدن، اور تورات کیا تھی؟ رہنما تھی، گائیڈ تھی جی، رستہ بتاتی ہے اس نجات کا، اللہ کی رضا کا، ایسی باتیں تھیں کہ ان کے پیچھے آپ چلیں تو جی۔ اور تیسری چیز وہ رحمہ، اور وہ باعث رحمت بھی تھی۔ تو بصیرت، ہدایت اور باعث رحمت۔ یہ باعث رحمت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رحمت کسی سبب سے آتی ہے، ہدایت تو خود ہوتی ہے نا چیز جی، اور بصیرت بھی خود ایک چیز ہوتی ہے، لیکن رحمت خود نہیں ہوتی، وہ کسی دوسری چیز کے ذریعے سے آتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تورات ہو یا قرآن حکیم ہو یا اور آسمانی کتابیں ہوں، وہ بصیرت بھی ہیں اور ہدایت بھی ہیں جی، اور جب اس کی بصیرت میں آدمی چل پڑے، اس کی ہدایت اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑے تو کیا ہوگا؟ نزول رحمت ہوگا اس پر، اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جب بھی کچھ لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں وہ مل بیٹھیں اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں، ایسے دنیا میں جتنے گھر ہیں وہ کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے تو ہیں، جن کو ہم اپنا گھر کہتے ہیں وہ بھی دراصل کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے، لیکن اس گھر کو تو کہتے ہی اللہ کا گھر ہے جس میں بیٹھے۔ تو کسی بھی گھر میں کچھ لوگ جب بیٹھیں، مل بیٹھیں، اور بیٹھنے کا مقصد کیا؟ یتلون کتاب اللہ، کہ بیٹھ کے وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں جی، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں پڑھاتے ہیں، درس کا معنی ایک دوسرے کو پڑھانا، سکھانا، یا ویسے ہی پڑھتے ہیں یا پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، تو اس جماعت پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جو اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھیں
یا دوسروں کو سکھائیں تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عمل، رحمت جو ہے نا کسی عمل کے پیچھے آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کتاب پہ عمل یہ نزول رحمت کا ذریعہ۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ حفتہم الملائکہ، فرشتے، رحمت کے فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، یعنی آسمان سے اس جماعت تک فرشتوں کا ایک تانتا بن جاتا ہے، ایک لائن لگ جاتی ہے اور وہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا ذکرہم اللہ فی من عندہ، اس جماعت کا تذکرہ اللہ ان فرشتوں کے پاس کرتے ہیں جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، اللہ کے پاس ہی ہوتے ہیں، اللہ کے عرش کا طواف کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان کے سامنے اللہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں گھر میں میرے بندے بیٹھے ہوئے میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دیکھو۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کسی بندے کا ذکر کرے فرشتوں کے سامنے، تو ذکر کرنے والے چونکہ اللہ ہیں تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج کسی معمولی آفیسر کے سامنے ہمارا ذکر ہو جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے، کسی وزیر، کسی پریزیڈنٹ کے سامنے ذکر ہو جائے، وہ نام لے لیں، ہاں دیکھا نا کیا بات ہے، کیا دیکھا بھائی، تو جیسا آدمی تو ہے، آج کرسی پہ کل نیچے آئے گا تو تیری طرح ہوگا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے ہمارا نام لیا گیا ہے جی۔ اور یہاں پریزیڈنٹ نہیں، شہنشاہ، مالک کائنات، خالق کائنات، وہ کسی اپنے اس بندے کا نام لیں تو کتنی فخر کی بات ہے۔ وہ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ میں سب سے بڑے قاری قرآن تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود سب سے بڑے قاری کا ٹائٹل دیا تھا، اقرأہم ابی بن کعب۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو بعض خوبیوں کا تمغہ دیا تھا، ٹائٹل دیا تھا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سخت ترین آدمی عمر ہے۔ اصدقهم حیاء عثمان، سب سے سچی حیا اور شرم والا عثمان ہے۔ اقزام علی، سب سے بڑا اور اچھا جج علی ہے۔ عالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال حرام کے مسائل میں بڑا ماہر معاذ بن جبل ہے۔ افقم زید بن ثابت، زیادہ فقیہ اور سمجھدار زید بن ثابت ہے۔ اور فرمایا اکرم ابی بن کعب، سب سے زیادہ بڑا قاری قرآن ابی بن کعب ہے۔ تو ابی بن کعب کو ایک دفعہ بلایا کہ ابی آؤ، وہ تشریف رکھا، کہا جی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ ابی کو سورہ بینہ سنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا کہ آپ ابی کو سورہ بینہ سنائیں، تو مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں آپ کو سورہ بینہ سناؤں۔ وہ چونک پڑے، حضور اللہ نے میرا نام لیا ہے، میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کو بلا کر سناؤ؟ ہاں کہا ہے، یہ بھی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا نا رو پڑے کہ کہاں میں اور کہاں عرش بری پہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، کیا سعادت کی بات ہے۔ تو بھائی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب اللہ اس مختصر سی جماعت کا تذکرہ وہاں کریں، سعادت کی بات تو ہے جی۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ رحمت جو ہے نا یہ کسی عمل کے سبب سے آتی ہے، کسی عمل کے سبب سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی وحی پہ عمل ہوتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے جی۔ اور ہدایت تو خود کتاب ہے، اور بصیرت کا سامان تو خود کتاب ہے، لیکن رحمت اس پہ عمل کے سبب سے آئے گی۔ تو قرآن حکیم کے لیے بھی یہی صفات اللہ تعالیٰ نے دوسرے ذکر کیا کہ قرآن بصیرت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن باعث رحمت بھی ہے۔
لعلہم یتذکرون، تو یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ان خوبیوں کی دی تاکہ یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو آسمانی کتابیں وحی الہی سے جو کتابیں آئی ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے بقول 104 ہیں، لیکن اللہ بہتر جانے کہ اس سے زیادہ بھی ہوں گے، کیونکہ بہت سے رسول دنیا میں آئے ہیں اور ہر رسول صاحب شریعت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی ہوں، لیکن ہمارے علم کے مطابق 4 بڑی کتابیں ہیں، یہ 4 بڑی کتابیں ہیں، اور باقیوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ صحیفے چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، تو ایک ایک نبی کو کئی صحیفے بھی ملتے تھے، جب آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو 30 صحیفے ملے، نہیں 10 ملے، اور ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ 50 ملے، اور پھر آگے ان کی نسل میں ادریس علیہ السلام کو 30 ملے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی صحیفوں کا ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ہو سکتا ہے کہ تورات کے ساتھ کچھ صحیفے بھی ملے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ تورات ہی کے جو ابواب ہیں ان کو صحیفہ کہا گیا ہو، جی۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی، کیونکہ جو موجودہ بائبل ہے یہ پچھلی ساری کتابوں کا مجموعہ بتایا جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانے کہ اس میں کتنی صحت ہے کتنی نہیں ہے، اور جو کتابیں ہیں وہ کتنی صحیح اور کتنی اس میں مندرج چیزیں ہیں، لیکن 1 کم 40 بکس جو ہے نا اس کے مجموعے کا نام ہے بائبل، ٹھیک ہے نا، 104 یعنی 1 کم 40، جس میں سب سے شروع میں عہد قدیم تورات، لیکن تورات کے صرف 5 ہی باب ہیں، جبکہ تورات اپنے زمانے میں سب سے بڑی ضخیم اور سب سے بڑی کتاب تھی۔ یعنی قرآن حکیم کے بعد اگر کامل ترین کتاب کوئی تھی تو صرف تورات تھی، پھر انجیل کا اس کے بعد نمبر آتا ہے، اور زبور کا بالکل آخر میں نمبر آتا ہے، اور قرآن حکیم سب سے مقدم ہے کہ سب سے جامع ترین تو قرآن حکیم ہے۔ اس کے بعد سب سے جامع ترین کتاب صرف تورات تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام تورات ہی پر عمل پیرا تھے، اور اسی کے قانون جو وہ لاگو تھے سب میں۔ تو اس میں سب چیزیں، یعنی اس میں اخلاقیات بھی تھے، اس میں معاملات بھی تھے، اس میں تعزیرات بھی تھیں، یعنی جتنی بھی ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ سب تورات میں تھیں، لیکن اب وہ چند پیج ہی ہیں صرف، باقی کہاں گی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرماتے ہیں کہ تورات کے بارے میں آپ جو کچھ بتاتے ہیں ہماری وحی سے، کہ وہ ایسی کتاب تھی، یہ خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ جو کچھ تورات کے بارے میں آپ لوگوں کو اس وقت بتا رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو وحی کی ہے تو بتا رہے ہیں، ورنہ آپ کو کیا پتہ تھا کہ تورات کس پہ نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیسی کتاب تھی، کیا خوبیاں تھیں، آپ کو تو معلوم نہیں تھا۔ آپ اس دور میں تو نہیں تھے، نہ آپ کوہ طور میں تھے جو یہ منظر دیکھتے، نہ آپ مدین میں تھے کہ موسیٰ اور شعیب علیہ السلام کا معاملہ دیکھتے، نہ آپ مصر میں تھے کہ فرعون وغیرہ کو ڈوبتے دیکھتے، نہ آپ کوہ طور پہ تھے کہ آپ اس کتاب کو ملتے دیکھتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ پوری ہسٹری بنی اسرائیل کی بیان کر رہے ہیں اور حرف بحرف ٹھیک بیان کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے کوئی ہسٹری بھی نہیں پڑھی، نہ آپ نے کوئی کسی ملک کا سفر کیا، نہ کسی اہل علم کی مجلس میں آپ گئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے بتانے سے آپ بتا رہے ہیں، ہماری وحی سے بتا رہے ہیں، تو یہ آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغربی جانب میں نہ تھے۔ مغربی جانب کا معنی ہے کہ مدینہ منورہ سے مصر وغیرہ جو ہیں، صحرائے سینا، یہ مغربی طرف ہے، یعنی آپ اس مغربی سمت میں، مدینہ سے اس مغربی سمت میں آپ نہ تھے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس معاملے کا فیصلہ کیا، یعنی ان کو نبوت دینے کا جب فیصلہ کیا، آپ
وہاں نہ تھے کہ یہ سب کچھ آپ دیکھتے ہوتے سنتے ہوتے. وما کنت من الشاہدین، اور آپ وہاں حاضر لوگوں میں سے نہ تھے جو یہ سارا منظر دیکھتے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا معاملہ پیش آیا تو نہیں تھے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کی. قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں اور زمانے میں آنے والی قوموں کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں قرون سے مراد ہے امتیں. لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کی. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر ان پر زندگی دراز ہوئی، بڑی زندگیاں انہوں نے ان کو دیں، بڑا ٹائم ہم نے ان کو دیا. جی، اور وہ پہلے ٹھیک ہوتے تھے، پھر بعد میں آہستہ آہستہ سب کچھ بھول جاتے تھے. جب بھول جاتے تھے پھر یاد دہانی کے لیے دوسرا نبی آ جاتا تھا. جی، تو پہلے امتوں کی عمریں کافی لمبی ہوتی تھیں، تو ان پر عمریں لمبی ہوئیں. وما کنت ثاویا فی آل مدین، اور آپ مدین والوں میں رہنے والے بھی نہ تھے، بلکہ آپ نے تو کبھی مدین دیکھا ہی نہیں. تو مدین میں رہنے والوں میں سے بھی آپ نہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا جو معاملہ رہا 10 سال کا، وہ آپ دیکھتے ہوتے. جی، تو آپ مدین میں رہنے والوں میں سے بھی نہیں تھے. تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ان پر ہماری آیتیں پڑھ کے ان کو سناتے، ایسا بھی نہیں ہوا. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی بھیجنے والے ہیں اپنا پیغام. تو یہ ساری باتیں ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بھیجی، آپ ہمارے رسول ہیں اور آپ ساری باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں. اسی طرح وما کنت بجانب الطور، آپ کوہ طور کی اس سمت میں بھی نہیں تھے. جی، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا تو آپ وہاں اس جانب میں موجود نہیں تھے. وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ سارے واقعات جو آپ کو ہم نے بتائے تو یہ آپ کے رب کی مہربانی ہے جو انہوں نے پچھلی امتوں کے یہ سارے واقعات آپ کو بتائے. یہ ہماری مہربانی ہے، ورنہ آپ تو نہیں تھے. تو یہ سب چیزیں آپ کو کیوں بتائی؟ جی، اس لیے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ اس قوم کو ہمارے عذاب سے ڈرائیں، ہماری نافرمانی کے برے نتائج سے ڈرائیں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو اس قوم سے کون مراد ہے؟ عرب کے لوگ. جی، عرب کے لوگ، اس لیے کہ عرب کے لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک طویل زمانے تک کوئی نبی نہیں آیا. یعنی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آل عرب میں نبی تھے، ان کے بعد سے حضور تک کوئی ان لوگوں میں نبی نہیں آیا. یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا پیغام بھی کوئی نہیں پہنچا، لیکن نبی نہیں آیا اتنے عرصے میں. تو یہ کافی لمبا عرصہ ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت جاری و ساری رہی. حضور علیہ السلام سے کوئی 400 450 500 سال پہلے تک عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت چلتی تھی. آپ کے یعنی آپ سے 400 450 یا 500 سال پہلے عرب میں شرک داخل ہوا. اس سے پہلے شرک نہیں تھا، سب موحد تھے اور سب شریعت اسماعیلی پر چل رہے تھے. ٹھیک، تو ایک صاحب جو ہے عرب کا، مکے کا، عامر ابن لوہی کے نام سے، وہ کسی دوسرے ملک میں گیا، شام میں یا ادھر ادھر کسی جگہ گیا سفر میں. اس نے کسی جگہ میں بت پرستی دیکھی، بتوں کی پوجا پاٹ دیکھی، اس کو وہ عمل کچھ اچھا لگ گیا. تو وہ ایک بت وہاں سے اٹھا کے لے آیا، وہ لے آیا اور عربوں کو دکھایا کہ دیکھو فلاں جگہ اس طرح کے خدا کی پوجا ہوتی ہے جو آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، تم دیکھے خدا کو پوجتے ہو. یہ دیکھو، یہ کہتے مجھے یہ طریقہ اچھا لگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں جو قصی بن کلاب تھے، اس کے زمانے میں یہ شرک یہ شخص لایا. ٹھیک ہے نا.
اور کرتے کرتے ایسا شرک کو پھیلایا کہ اللہ کا نام بھی ختم کر دیا ہر طرف، وہ یہاں تک کہ مکہ میں اور بیت اللہ میں ہر جگہ دیکھو بت پرستی، ہر جگہ بت پرستی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کہیں ہدایت تھی، اکا دکا لوگوں میں ہدایت تھی اور اس کو معیوب سمجھتے تھے، لیکن عمومی طور پہ پورے لوگ جو ہے برباد ہو گئے اور اس عرصے میں کوئی رسول نہیں آیا، رسول نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں، آپ کے ڈرنے سے ڈر جائیں۔ لیکن کچھ لوگ، میں نے کہا یہ نہیں کہ بالکل گھپ اندھیر تھا، کہیں کوئی چراغ روشن تھا، لیکن ایک چراغ کی پھر کیا حیثیت ہوتی ہے گھپ اندھیرے میں؟ یعنی اکا دکا لوگ تھے جو موحد تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے، غیر اللہ کے نام کی ذبح چیزیں نہیں کھاتے تھے، جیسے کہ ورقہ بن نوفل تھے، لیکن حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، یہ عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کیا اس وقت، وہ صحیح معنی میں عیسائی تھے جی، تو وہ بالکل صحیح تھے۔ اسی طریقے سے سعید جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں اور آپ ان کے یعنی برادر اللہ بھی ہیں، تو ان کے والد یعنی حضرت عمر کے چچا وہ بھی بالکل عامر بن نفیل جو تھے وہ موحد تھے، لیکن اس گھپ اندھیرے میں شریعت تو نہیں تھی نا، صرف عقیدے کی حد تک وہ موحد تھے کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، اور یہ کہ جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ ہی کے نام پہ ذبح ہونی چاہیے، غیر کے نام پہ نہیں۔ تو وہ اس کی تبلیغ بھی کرتے تھے، باقاعدہ مشرکین سے کہتے تھے کہ دیکھو اس بکری کو، اس گائے کو، اس اونٹ کو پیدا اللہ نے کیا، ٹھیک ہے نا، پروان اللہ نے چڑھایا، اور تم اس کی جان کاٹتے وقت جو ہے لات اور منات کا نام لیتے ہو، پھر اسی کا نام کیوں نہیں لیتے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، کیا لات منات نے پیدا کیا؟ تو روکتے بھی تھے اور ان ذبیحوں کا گوشت کھاتے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی شریعت کا پتہ نہیں تھا بیچاروں کو کہ شریعت کیا ہے، اللہ کی عبادت کا کیا طریقہ ہے۔ تو وہ حق کی تلاش میں پھرے بھی کہ مجھے کہیں حق مل جائے، لیکن ان کے اس دور میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، تو حضور سے دوستانہ تعلقات بھی تھے، لیکن چونکہ نبوت نہیں ملی تھی، شریعت نہیں آئی تھی، تو بیچارے پریشان تھے۔ تو اسی تلاش میں کہ کہیں حق مذہب مل جائے، اس پہ میں عمل کروں، تو وہ یہودیوں کے پاس بھی گئے اور ان سے درخواست کی کہ میں شرک سے بیزار ہوں، حق کا طالب ہوں، اگر تمہارے پاس حق ہے تم اس کو قبول کر لوں، کیونکہ تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس آسمانی کتاب ہے، تم ایک نبی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو۔ لیکن ان کی خوش قسمتی کہ وہ آدمی، ان کو وہ عالم اچھا مل گیا، سچ بولنے والا، اس نے کہا میاں اگر تم حق کی تلاش میں ہو تو اب یہودیت میں حق نہیں رہا، اگر تم اللہ کا غضب لینا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اس نے کہا بھائی میں غضب سے تو بھاگے پھرتا ہوں، غضب سے تو بھاگے پھرتا ہوں، میں تو رحمت کا تلاش۔ اس نے کہا پھر رحمت اس دین میں نہیں مل سکتی، اب اسے کو تلاش کرو۔ اسی تلاش میں وہ عیسائیوں کے پاس بھی گیا، اور یہ خوش قسمتی کہ وہاں بھی ان کو بھلا آدمی ملا، اس کے سامنے بھی یہ ذکر کیا۔ اس نے کہا بھائی اگر تم نیری گمراہی چاہتے ہو نا تو پھر آ جاؤ عیسائی بن جاؤ، کیونکہ عیسائیت میں گمراہی کے سوا اب کچھ نہیں رہا۔ تو یہی دو مذہب تھے، دونوں کی طرف سے یہ جواب ملا، تو واپس آ کر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے دیوار کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کی طرف، یا اللہ میں حق کی تلاش میں یہودیوں کے پاس بھی گیا، عیسائیوں کے پاس بھی گیا، یہاں تو ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہ جواب دیا ہے، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ حق کہاں ہے۔ میں اتنا آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے تفصیلات کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں ملت ابراہیمی پر ہوں، بس میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ وہ کیسی ملت تھی اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کی لیکن ملی نہیں۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔
آپ کو نبوت ملنے سے پہلے. تو ان کے بیٹے حضرت سعید نے ایک دفعہ حضور سے عرض کی کہ حضور میرے باپ کا عقیدہ اور نظریہ تو آپ کو معلوم ہی تھا جی، تو کیا میں ان کے لیے استغفار کر سکتا ہوں، دعا بخشش کی کر سکتا ہوں؟ کیونکہ وہ آپ پر ایمان تو نہیں لائے، آپ اس وقت آپ نبی نہیں تھے، اگر نبوت ملتی تو یقین ایمان لے آتے جی. تو حضور نے فرمایا ہاں اس کے لیے کر سکتے ہو، اس کے لیے، اس لیے کہ وہ مشرک نہیں تھا. مشرک کے لیے اللہ نے استغفار سے منع کیا ہے. مشرک کے لیے، مشرک جو شرک پہ مر جائے تو اس کے لیے دعا استغفار ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، کہ وہ مشرک نہیں تھا، اور چونکہ اس کے زمانے میں شریعت بھی نہیں تھی تو مجبور تھا. تو فطرت کے یہ فطرت کا دور کہلاتا ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا. تو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو بیچ کا زمانہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا، 500 سال 600 سال، اس کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں. اس میں جو لوگ شرک نہیں کرتے تھے پر شریعت کا بھی پتہ نہیں تھا، موحد تھے، ان کی مغفرت ہوگی. تو ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہاں سعید اپنے باپ کے استغفار کر سکتے ہو، اور تمہارا باپ تو قیامت کے دن ایک امت کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا، ایک امت کی حیثیت سے. مطلب کہ ایسے گھپ اندھیرے میں ایک آدمی حق کی تلاش کرے اور حق پہ قائم رہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ جو فرمایا کہ ان کے پاس نذیر نہیں آیا، تو میں نے کہا کہ یہ تقریباً 500 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں شریعت بدل دی گئی، شرک آ گیا اور کوئی نبی نہیں آیا. تو فرمایا آپ ان کو ڈرائیں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ اللہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس رسول کیوں بھیجا، اگر نہ بھیجتے تو کل قیامت کے دن یہ حجت پیش کر سکتے تھے کہ ہمیں تو سمجھانے والا ہی کوئی نہیں آیا، آپ ہمیں سزا دیتے ہیں جی، یا دنیاوی سزا ہے یا آخرت کی سزا ہے، تو ہمیں تو کوئی راہ راست بتانے والا ہی نہیں آیا. تو اس لیے فرمایا کہ اب کوئی حجت ان کی نہیں رہے گی، ہم نے نبی بھیج دیا ہے. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. ایسی بات نہ ہوتی کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ان کے ہاتھوں کے برے عمل کے سبب. فَيَقُولُوا. اور پھر یہ کہتے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا. اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیج دیا. فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو ہم آپ کی بھیجے ہوئے احکامات کی پیروی کرتے اور ہم مومن لوگوں میں سے ہوتے. تو اگر یعنی ہم ان کے برے اعمال کے سبب ان کو کوئی مصیبت پہنچاتے تو پھر یہ یوں کہتے. تو ہم نے ان کا یہ اعتراض رفع کرنے کے لیے نبی بھیج دیا، احکامات بھیج دیے. اب بھی اگر یہ ان کو تسلیم نہیں کریں گے اور وہی چال چلیں گے جو پہلے چال چل رہے تھے، تو اب یہ ہمارے پاس حجت نہیں پیش کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو رسول آ گیا، رحمت عالم تشریف لے آئے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا. اب جب ان کے پاس ہماری طرف سے سچائی آ گئی، حق آ گیا، ثابت شدہ چیز آ گئی، تو قالوا، انہوں نے جواب میں کیا کہا، قالوا نے کہا لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ. یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا نبی ہے، اس کو وہ چیزیں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ پیغمبر کو دی گئی تھی. وہ معجزات جو موسیٰ کو دیے تھے، لاٹھی کا معجزہ، ہاتھ کا معجزہ، وہ ان کے پاس وہ کیوں نہیں ہے. اور یہ کہ جیسے موسیٰ کو بیک وقت کتاب دی گئی تھی، ان کو بیک وقت وہ پوری کتاب کیوں نہیں دی گئی. یہ تو تھوڑی تھوڑی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اب آئی ہیں، یہ آئی ہیں. تو لولا یعنی جب موسیٰ کو معجزات یا کتاب جیسی دی گئی تھی، ان کو وہ کیوں نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی بے ڈھنگی بات ہے
کیا تم موسیٰ کے معجزات اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو؟ تم تو مشرک ہو، تم تو مشرک ہو، تو ان کو کیوں مثال میں پیش کرتے ہو؟ تو شروع میں یہی کہتے تھے، اور جی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اگر معجزات ان کے پاس ہوتے نا، ان کی طرح کی کتاب آتی تو ہم تو دل و جان سے مان لیتے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ پھر جب یہودیوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان سے پوچھا بھئی تمہارا دین مذہب کیسا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے دین میں تو شرک کفر ہے، مشرک نہیں بخشا جائے گا، جی غیر اللہ کا ذبیحہ حرام ہے۔ تو جب انہوں نے تورات کی باتیں ان کے سامنے بیان کی، اس نے کہا توبہ جی توبہ، ہمیں یہ بھی پسند نہیں، یہ ہمارے مذہب کے تو یہ بھی خلاف ہے۔ تو جب تک ان کو شریعت موسوی کا پتہ نہیں تھا تو کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو معجزات اور کتاب کیوں نہیں ملی، اس طرح کی ملتی تو ہم مان لیتے۔ لیکن جب اس کتاب اور اس شریعت کی کچھ تفصیلات سامنے آئیں اس سے بھی مکر گئے۔ اللہ فرماتے اولم یکفر بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے کفر نہیں کیا، انکار نہیں کیا اس شریعت کا جو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دی؟ یہ تو اس کو بھی نہیں مانتے، بلکہ شریعت موسوی کے احکامات سننے کے بعد انہوں نے تبصرہ کیا قالوا سحران تظاہرا، پہلے موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیتے تھے ان کی شریعت، پھر کیا کہتے ہیں سحران تظاہرا، او جی یہ دونوں جادوگر ہیں اور دونوں متفق ہیں۔ ہاں وہ اپنے زمانے میں جادوگر تھا معاذ اللہ، یہ اپنے زمانے میں جادوگر ہیں، اور جو باتیں وہ کہہ گئے وہی باتیں یہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دو جادوگر ہیں جو آپس میں متفق ہو گئے، گٹھ جوڑ ہو گیا ان کا۔ اور وقالوا انا بکل کافرون، ہم تو دونوں کو نہیں مانتے، ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں، نہ وہ ہے نہ یہ ہے۔ تو پہلے ان کا حوالہ دیتے تھے، جب اس کی تفصیل سامنے آئی تو کہا یہ دونوں ایک چال والے ہیں، ایک چلن والے ہیں، اور ہم دونوں کو ہی نہیں مانتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ذرا ان سے ایک سوال کیجئے کہ چلو تم نہ موسیٰ کو مانتے ہو نہ مجھے مانتے ہو، تو تم کوئی اور کتاب لے آؤ۔ اس لیے کہ آسمانی کتابوں میں جامع ترین کتابیں تو دو ہی ہیں، یا تورات تھی یا پھر قرآن ہے جی۔ تو اگر تم ان دونوں کو نہیں مانتے، ان کے نبیوں کو بھی نہیں مانتے، ان کتابوں کو بھی نہیں مانتے، قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے اچھا تم خود اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ، خود کوئی اللہ کے پاس سے کتاب لے آؤ، ہوا اہدی منہما، کہ وہ زیادہ رہنما ہو ان دو کتابوں سے، اس میں زیادہ ہدایت کی باتیں ہوں ان دو کتابوں سے۔ اس لیے کہ روئے زمین پر آسمان کے نیچے ان دو کتابوں سے زیادہ تو جامع کوئی کتاب ہمارے علم میں نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں تو تم اللہ سے کوئی ایسی جامع ترین کتاب لے جو ان سے بھی زیادہ رہنما ہو، اتبع ہو، میں اس کی پیروی کروں گا، میں انکار نہیں کروں گا۔ تم ایسا کرو، چیلنج قبول کرو اور لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کتابیں ناکافی ہیں تو پھر ایسا کرو تم خود اللہ تعالیٰ سے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ آپ کا چیلنج قبول نہ کریں اور کر بھی نہیں سکتے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں لاؤ گے اور لا بھی نہیں سکو گے، تو یہاں بھی کہ اگر آپ کا یہ چیلنج قبول نہ کریں، فعلم، تو آپ جان لیجئے انما یتبعون اہواءہم، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے اور یہ صرف خواہشات کے پجاری ہیں۔ انما یتبعون اہواء، یہ صرف اپنی مرضی کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کا دین مذہب نہیں ہے۔ اگر دین مذہب ہے تو پھر کوئی جامع کتاب لائیں، لیکن ان کے پاس تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے پاس تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ اور پھر ان دو کتابوں کے بارے میں بھی ان کا نظریہ یہی ہے
رسولوں کے بارے میں بھی تو پھر یہ کوئی جامع کتاب لے آئے نا. تو پہلے سے کوئی کتاب نہیں اور ان کو بھی نہیں مانتے تو کوئی کتاب لے آئے. اگر نہیں لا سکتے تو آخر یہ کون سے رستے پہ پھر چل رہے ہیں؟ کون سے رستے پہ؟ سوائے اپنی مرضی کے کوئی دوسری بات نہیں. انما یتبعون اہواہم، یہ اپنی خواہشات، اپنی نفسانی اغراض اور اپنے مقاصد اور شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں. اس لیے کہ ان کے پاس تو کوئی لیڈر بھی نہیں ہے، کوئی کتاب بھی نہیں ہے، اور ان کتابوں کو بھی نہیں مانتے تو پھر کس کو مانتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خواہشات کا پجاری ہے اور اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے، کسی دوسرے کی مرضی کو نہیں مانتا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اپنی مرضی کی پیروی کرتا ہو بغیر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کرنے کے. تو اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس کو قبول کیے بغیر جو اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے، اس سے بڑھ کے کون گمراہ، یعنی سب سے بڑا گمراہ ہے. تو ہر کافر جو ہے نا وہ اصل میں اس کا خدا کیا ہے؟ اپنی مرضی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری صورت میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اور اپنا خدا اپنی مرضی کو بنا دیا ہے، کہ جو اس کی مرضی ہے وہی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا خدا پھر اس کی مرضی ہے. تو یا تو پھر کسی کی مرضی مانو یا پھر تم اپنی مرضی کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری مرضی اور تمہاری خواہش تمہارا خدا ہے. تو جو شخص یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے پیچھے چلے، اس سے بڑھ کے گناہ یعنی گمراہ کون ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتے، انہیں توفیق پھر نہیں دیتے جو ظلم کی پر کمر بستہ ہو جائیں اور ظلم چھوڑنے پہ تیار نہ ہوں. یہاں ظالم سے مراد کافر ہے، یعنی ظلم کی جو انتہا ہے نا کفر، وہ یعنی چھوٹے درجے کے ظلم نہیں، ہائی کلاس کا ظلم. جی تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے جو اپنے ظلم کو چھوڑنے پہ تیار نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ نولی ما تولا، جو جدھر جاتے ہیں ہم بھی جانے دیتے ہیں، رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، جو آتا کیوں نہیں ہے، اور جو چھوڑنا چاہے تو ہم اس کے لیے پھر اسباب پیدا کر دیتے ہیں. جو نہ چھوڑنا چاہے ہم بھی اسباب نہیں پیدا کرتے اس کے لیے. جی تو یہ ان آیات کے بارے میں بات ہوگی، بس ٹائم بھی تھوڑا. جی نیکسٹ سیٹرڈے سے اپنا ٹائم چینج ہو، وہ آپ کا کام ہے، میرا تو نہیں.